بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ان الحمد للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. معزز حضرات و خواتین، آج 16ویں پارے کا درس آپ کے سامنے دیا جائے گا. اس میں سورہ کہف کا آخری حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل بیان کی گئی ہے. جو بھی آیتیں ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں، انشاءاللہ اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. آغاز ہوگا سورہ کہف سے. سورہ کہف کا کچھ حصہ کل ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا اور بات حضرت موسیٰ اور خضر کے درمیان تک کی مکمل طور پر ہم نے تفصیل رکھ دی تھی. اس سورہ کہف کی آیت نمبر 43 سے لے کر 98 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا جو ذوالقرنین کا واقعہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں. یہ ذوالقرنین کیا ہے؟ دراصل ذوالقرنین ایک حاکم اور بادشاہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی بیش بہا نعمتوں سے نوازا تھا. تمام اسباب اور وسائل اس کو مہیا فرمائے، مشرق سے لے کر مغرب تک کی حکمرانی اس کو عطا فرمایا، اور یہ بادشاہ ظلم و زیادتی سے دور رہنے والا اور عدل و انصاف کرنے والا تھا. جب وہ ایک قوم کے پاس پہنچا تو اس قوم نے اپنے علاقے میں یاجوج اور ماجوج کے تعلق سے اس کو ذکر کیا کہ یاجوج ماجوج نے ہمارا جینا تنگ کر دیا ہے، ان سے رکاوٹ کا کوئی ذریعہ بنا دو. تو ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ تم لوہے کی تختیوں کا انتظام کرو، لہذا میں ان دونوں کے درمیان تفریق کر دوں گا. اس نے لوہے کی ایک دیوار بنائی اور یاجوج اور ماجوج کے راستے کو بند کر دیا، روک دیا. لوگ اس کی شرارتوں سے محفوظ رہے. تو لوگ اس کارنامے پر اس کی ستائش کرے تو وہ کہنا شروع کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں نے جو کچھ بھی کام کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے رحمت کی وجہ سے کیا ہے. اگر یہ اللہ کا رحم اور اس کا فضل میرے ساتھ شامل حال نہیں ہوتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا. مفسرین نے ذوالقرنین کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں سینگ کو، دو سینگوں والا. اس سے مراد مشرق و مغرب کی سلطنتوں کا فاتح. عام طور پر ذوالقرنین سے مراد روم کے بادشاہ سکندر کو سمجھا جاتا ہے، اور سکندر اعظم کی کہانیاں بھی ہمارے پاس بہت مشہور ہیں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خورس یا سائرس ہے، ایران کے بادشاہ، اس کا نام کیکسر بھی تھا. المہم جو بھی تھا ایک عادل بادشاہ تھا. اب یہ واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا کیا پہلو ملتا ہے، ہم اس کو سوچ لیں. عبرت کا پہلو ہم لوگوں کو یہاں پر یہ ملتا ہے کہ جب ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج سے متعلق لوگوں کو بچانے کے لیے دیوار بنایا تو یہ اس کا عظیم کارنامہ ہوا. عمومی طور پر جب آدمی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو وہ اپنا کالر خود سیدھا کرتا ہے، غرور اور گھمنڈ میں ڈوب جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ میری دولت اور طاقت کا کمال ہے. لیکن اتنا بڑا بادشاہ جس کا اقتدار مشرق اور مغرب کا احاطہ کرتا تھا، اتنے بڑے اقتدار والے اس بادشاہ نے جو جملہ کہا
وہ جملہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. کہا قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے اللہ کی رحمت کا فضل ہے. اگر اللہ کی فضل و کرم نہیں ہوتا تو میں نہ یہ دیوار بنا سکتا نہ تمہارے کچھ کام آ سکتا. اسی لیے کوئی بھی ذی وقار اور ذی قدر آدمی، چاہے وہ حکمران ہو، بادشاہ ہو، اس بات کا دعویٰ نہ کرے کہ ہم چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہم نہ چاہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہ بات کافر کہتا ہے تو بات سمجھنے کی تھی، لیکن مومن کے منہ سے یہ متکبرانہ گفتگو نہیں نکل سکتی. مومن کے معنی یہی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے طلباء میں سے کوئی بھی طالب علم سائنٹسٹ بن گیا، بڑا وکیل بن گیا، بڑا ماہر ڈاکٹر بن گیا، اس کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کہے کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے حاصل ہوا. لیکن سائنس کی دنیا میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ سائنٹسٹ جو ہوتا ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، وہ اللہ کا قائل نہیں ہوتا. اسی لیے زندگی کے کسی نہ کسی پہلو پر وہ ناکام اور نامراد ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ہر مہینہ اتنے غریبوں کو اناج دیتا ہوں، اتنے بچوں کی فیس پے کرتا ہوں، اتنوں کو اسکالرشپ دیتا ہوں. غلط. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ کام انجام دیے جاتے ہیں. بول میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک طرف اگر بولیں تو اللہ کی شکر گزاری ہے، یہی زبان کو اگر ٹیڑھا کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نکل جائے گی. تو اتنے بڑے بادشاہ نے کیا کہا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں میرا کسی قسم کا کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہاں معلوم ہوئی، وہ کیا ہے؟ زبر الحدید. اس کو کس کو کہتے ہیں؟ جیسے یہ دیوار پر ٹائلز لگا ہوا ہے، ٹائلز کے بلے ہیں. اس زمانے میں بھی یہ صنعت موجود تھی کہ لوہے کے بلے بنائے جاتے تھے، شیٹس. جیسے آج ہمارے پاس شیٹ آتی ہے الماری وغیرہ بنانے کے لیے، یہ صنعت اس زمانے میں بھی تھی. قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اسی کو زبر الحدید کہتے ہیں. لوہے کی تختیوں کو زبر الحدید کہا جاتا ہے. اسی لیے ہم نے پہلے آپ کے سامنے کہا تھا کہ قرآن علوم کا خزانہ رکھتا ہے، بس اس میں غور کرنے والی نظر چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 107 سے ہمارا گزر ہوا. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک خصوصیت یہ بیان فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمان نوازی تیار کر رکھا ہے. سبحان اللہ. جنت کے درجات ہیں، کئی درجات ہیں جنت کے. جنات النعیم، دار الخلد، جنت المأوا، جنات عدن، ایسے کئی طبقات ہیں. تو جنت میں سب سے اونچا اور اعلیٰ جو طبقہ ہے وہ ہے جنت الفردوس. سبحان اللہ. اور یہ جنت الفردوس اللہ تعالیٰ کس کو عطا کرنے والے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے ہم نے جنت الفردوس کی مہمان نوازی تیار کر رکھا ہے. اب ایمان کے بعد عمل صالح کیسے ہوتا ہے؟ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں آپ دیکھیں، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی 7 صفات بیان فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے، جو ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.
ایمان والے وہ ہیں جو زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو نمازوں کو اس کے اوقات میں ادا کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں. یہ 7 صفات بیان کر کے اللہ نے کیا کہا؟ اولئک هم الوارثون. دراصل یہی لوگ وارث ہیں. کیا وارث؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. سبحان اللہ. جنت الفردوس ایمان کے تقاضا پورا کرنے والوں کو دی جاتی ہے. جیسے فردوس کے بارے میں مفسرین نے جو باتیں کہی ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جنت الفردوس، فردوس ایسے لہلہاتے گلستان اور باغ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد حصار یعنی باؤنڈری بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے قریب میں مالک کی رہائش ہوتی ہے، اور اس میں ہر قسم کے پھل خصوصاً انگور اور دل لبھانے والے پالتو جانور بھی وہاں پر رہتے ہیں. یہاں اس قسم کے باغات کی تعداد مراد ہے. یعنی فردوس بڑے وسیع و عریض جگہ ہے جس میں بکثرت باغات، چمن اور گلستان ہوں گے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت کرتے ہوئے بات بیان فرمایا، اے لوگوں، جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اعلیٰ جنت کا سوال کرو، جنت الفردوس کا سوال کرو. یعنی ایسا نہیں اے اللہ مجھ کو جنت میں ڈال دے، مایوسی کی بات ہے. جیسے ایک طالب علم کہتا ہے فرسٹ کلاس نہیں، سیکنڈ کلاس نہیں، تھرڈ کلاس نہیں، پروموٹڈ ہو کے پاس ہو گیا تو بھی کوئی بات نہیں، پروموٹڈ نہیں. ہم نے نفس کو مارا، منکرات کو مارا، دنیا کے اندر قربانیاں دی. کیوں؟ جنت الفردوس کے لیے ہم نے دیا. ہم کو چاہیے جنت الفردوس. اللہ سے دعا کرو، اللہ سے اعلیٰ جنت کا سوال کرو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جنت ان لوگوں کو عطا کرے گا جو ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے آیت نمبر 109 کے اندر. فرمایا دیکھیے اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اللہ کیوں کہا جاتا ہے کہ خالص توحید اللہ کی اختیار کرو، کیوں کہا جاتا ہے کہ خالص عبادت اللہ تعالیٰ کی کرو، کیوں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان کا ہر کام اللہ کے چہرے کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے. اسی لیے کہ زمین اور آسمانوں میں سوائے اللہ کی تعریف کے کسی اور کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہ زمین سارے کے سارے سمندروں کو اگر سیاہی بنا دیا جائے، سیاہی یعنی انک لکھنے کے لیے، زمین کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کی تعریف لکھی جائے، سمندر سوکھ جائیں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا دی جائے، سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، قلم ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہوتی. اسی لیے خالص توحید اسی اللہ رب العالمین کی اختیار کرنا چاہیے. نماز، رکوع، سجدہ، قیام، قربانی، مناجات، سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے. کیوں؟ وہی ذات لائق عبادت اور لائق تعریف ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں بیان فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اے لوگو یہ سن لو اے نبی، اپنی زبان مبارک سے اس بات کا آپ اعلان کر دیں یقیناً میں بھی تمہاری طرح ہی کا انسان ہوں. میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی. سن لو کہ تمہارا اور میرا معبود ایک ہی اللہ ہے، اور جو کوئی اس اللہ سے ملاقات کی امید رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اللہ کی ذات کے ساتھ
اس کی عبادات میں کسی کو شریک نہ کرے. سبحان اللہ. گویا اس سورت کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ہو رہا ہے. اس میں کئی باتیں آئیں. پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیویوں کے شوہر بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اولاد بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے. اور اللہ کے نبی کسی کے داماد بھی تھے. اللہ کے نبی کے والد اور والدہ بھی تھے. اللہ کے نبی کے دادا اور خاندان بھی موجود تھے. یہ کسی انسان ہی کا ہو سکتا ہے، نورانی مخلوق کا نہیں ہو سکتا. ہاں، فرق کیا ہے کہ نبی بندوں میں سے وہ خوش نصیب اللہ کے پسندیدہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تاج نبوت سے سرفراز فرمایا ہے. ہر انسان نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ بندوں میں سے ایک انسان کو نبی کے لیے منتخب فرمایا اور اس کی طرف اپنے فرشتے جبرائیل کو وحی دے کر بھیجا ہے. یہ اعجاز ہے سارے انسانوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بشر تھے. آپ بتلائیے، جو لوگ اللہ کے نبی کی بشریت کا انکار کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ظالم لوگ تھے ہوں گے؟ کیا انہوں نے زندہ نبی کو حجرہ عائشہ میں دفن کر دیا؟ اللہ اکبر. جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارکہ ہے، جس کمرے میں مسجد نبوی میں وہ حضرت عائشہ کا کمرہ تھا، وہاں پر اللہ کے نبی کی تدفین عمل میں آئی. جس انسان کی تدفین عمل میں آئی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے زندہ نبی کو لے جا کر دفن کر دیا. یہ تو الزام ہے، یہ تو الزام ہے. اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں. تو اللہ کے نبی کی بشریت کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں کیا. اب آغاز ہوتا ہے سورہ مریم کا. سورہ مریم خواتین کے نام سے قرآن مجید میں یہ پہلی سورت ہے جو خاتون کے نام سے نازل کی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی بھی خاتون کا براہ راست نام ذکر نہیں کیا گیا سوائے مریم کے. کئی خواتین کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان کی کنیت، ان کی نسبت بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بیان نہیں کیا. جیسے کہا کہ نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی، لیکن نام بیان نہیں کیا. موسیٰ کی ماں، لیکن نام بیان نہیں کیا. لیکن حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بیان کیا. اور یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے 30 مقامات پر اس نام کو دہرایا گیا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب مہاجرین حبشہ میں نجاشی کے سامنے پیش ہوئے تو اس وقت حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا. اس سے پہلے ایک خلاصہ ہے، بڑا اچھا پس منظر ہے تاکہ واقعہ پورا سمجھ میں آئے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ہجرت کر کے جو قافلہ گیا تھا حبشہ کو، اس قافلے میں 83 مرد تھے، 83 لوگ تھے، ہجرت کر کے گئے. جب وہ وہاں پہنچے، مکے والوں کو اطلاع ملی کہ ہجرت کر کے مسلمان حبشہ کو بھاگ گئے ہیں. تو مکے والوں نے ایک چال چلی اور اپنا ایک قافلہ تیار کیا مندوبین کا، اور ان کو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا. وہ لوگ قریش کے سفیر بن کر گئے. جا کر کیا کریں؟ جا کر
آج کے امریکہ کی پالیسی اپنائیں. کیسے؟ بادشاہ ہمارے پاس کے کچھ دہشت گرد فسادی بھگوڑے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ کر پناہ لیے ہیں. ان لوگوں کی شرارتوں سے ہمارا ملک تو متاثر ہو گیا. ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا ملک بھی متاثر ہو جائے, اسی لیے فوراً ہم ان کو لینے آئے, ہمارے ساتھ بھیج دو. دیکھیے کافروں کی سازش. اگر آپ یورپ اور امریکہ مسلمانوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے, پرانی بات ہے. یہ نیا جال لائے پرانے شکاری. یہ شکاری پرانے ہیں, جال نیا لے کر آئے ہیں. تو بادشاہ بولا کیا اسی بات؟ کہا کہ جاؤ قریشیوں کو بلا کر لاؤ. جو ہجرت کر کے آئے تھے سارے مسلمانوں کو بلایا. بلا کر کہا کہ آخر تم کس دین پر ایمان لے کر آئے ہو؟ کیونکہ ہر کوئی تمہارا دشمن بنا ہوا ہے, آخر ماجرا کیا ہے بتاؤ. سبحان اللہ. تو اب بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب, حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی, اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی رضی اللہ عنہ, وہ کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر تقریر کیا. تقریر کے الفاظ یہ تھے, اے بادشاہ ہم گمراہ تھے, حقوق تلفی کیا کرتے تھے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے, قتل و غارت گری ہمارے پاس عام تھی, لیکن ایک نبی ہمارے پاس آیا, اس نے ہم کو انسان بنایا, ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی, قتل و غارت گری سے منع کیا, فحش اور گندگی سے ہم کو دور کیا. اور ہم نے قریش والوں سے کہا کہ تم بھی عادتوں کو اپنا لو. یہی کہنا تھا کہ یہ قوم ہماری دشمن ہو گئی. پھر فرمایا ہم جس کتاب پر ایمان لائے ہیں میں اس کو سناتا ہوں, تھوڑا سا سن لو. یہی سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنایا نجاشی کو. اب نجاشی یہ آیتیں سن کر رونا شروع کر دیا. اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی داڑھی بھیگ گئی. داڑھی بھیگ گئی. اور اس نے اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائی جو علماء تھے وہ لوگ بھی رونا شروع کر دیے. اور نجاشی نے کہا یہ کلام تو وہ کلام ہے جس طریقے سے حضرت عیسیٰ جو کلام لے کر آئے ہیں, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور یہ بائبل یہ دونوں بھی ایک مصدر سے, ایک مشرب سے نکلے ہوئے کلام ہیں. اس کے بعد کیا کہا؟ جاؤ میری زمین میں آزادی کے ساتھ رہو, تم لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا یہاں کی آزادی سے. اور قریش کے قافلے کو بلا کر ڈانٹا ڈپٹا اور ان کو ذلیل کر کے واپس بھیج دیا. سبحان اللہ. یہ سورہ مریم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے. اس کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 2 سے لے کر 11 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا ہے. کیا ہے حضرت زکریا کا تذکرہ؟ خلاصتاً کہ حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے, ہڈیاں جواب دے دی, سر سفید ہو گیا, بیوی باج ہو گئی. ایسے میں حضرت زکریا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں جواب دے چکی ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ دعوت کا کام مجھ پر ختم ہو جائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے فضل و کرم سے یرثنی و یرث من آل یعقوب, کہ میرا اور آل یعقوب کا ایک وارث عطا فرما اور وہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دعا مانگنے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو بڑھاپے میں قبول کیا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ اے زکریا
ہم تم کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے روئے زمین پر کسی نے یحییٰ نام سنا بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بولے کیا اللہ بیٹا ہوگا؟ کہا کہ ہاں ہوگا بیٹا، ہوگا بیٹا۔ یہاں آئیے میرے دوستو، یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ عبرت اور موعظت کے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں۔ پہلی بات، اگر اللہ تعالیٰ اولاد نہ دیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مانگنے کا سلیقہ چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ مانگنے کا سلیقہ حضرت زکریا سے ملتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت زکریا نے اللہ سے دعا فرمائی، ان کی دعا کو اللہ نے نقل فرمایا۔ دعا کیا تھی؟ کہ اے میرے اللہ، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے زمین پر تنہا مت چھوڑ، مجھ کو وارث کے طور پر ایک بیٹا عطا فرما۔ پھر وہی دعا کا کنیکشن یہاں سے ہے، کیوں چاہیے بیٹا؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا وارث بنے، میں نبی ہوں، کہیں نبوت کا سلسلہ صاحب اولاد نہ ہونے کی وجہ سے منقطع نہ ہو جائے، یعقوب علیہ السلام کا دین ختم نہ ہو جائے۔ اے اللہ اس دین کی برقراری کے لیے میں تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست، ہمارے بیٹا مانگنے میں اللہ کے عطا میں اور نبیوں کے مانگنے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، نبی بیٹا مانگ رہے ہیں اللہ کے دین کے قیام کے لیے، اور ہم بیٹا مانگ رہے ہیں ہماری بہترین وراثت کو سنبھالنے کے لیے۔ میں کروڑوں کی جائیداد کا مالک ہوں، اس سنبھالنے کے لیے بیٹا چاہیے۔ میں بڑا ڈاکٹر ہوں، میرا نام برقرار رکھنے کے لیے مجھے اولاد چاہیے، میری خوشحالی کو برقرار رکھنے کے لیے اولاد چاہیے۔ یہی نہیں، میں زمین کا بادشاہ ہوں، میری بادشاہت کے لیے وراثت چاہیے۔ اسی لیے میرے دوستو دیکھ لو، مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے دوچار کر دیا ہم کو۔ کیا ہم میں سے جس نے دعا مانگی دین کے خدمت گزار کی حیثیت سے، قوم کے امام کی حیثیت سے، ایسی وراثت کے لیے جو دین کی ہوتی ہے، کیا اس کے لیے اولاد مانگا؟ اگر اس کے لیے اولاد مانگا، یہ بھی آزما کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے عالم میں جب ہڈیاں جواب دیں گی وہاں پر اولاد عطا کرنے والا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، دنیا کے ڈاکٹروں کے لیے بڑا مشکل ہے، دنیا کے ڈاکٹروں کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کا طریقہ چاہیے، مانگنے کا اصول چاہیے۔ ایسی ہی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں جو مانگنے کے سلیقے سے مانگی جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 28 تک تسلسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا تذکرہ فرمایا کہ ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں ایک لڑکے کی بشارت دی۔ وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کوئی مرد کے چھوئے بغیر مجھے اولاد کیسے ہوگی؟ تو فرشتے نے کیا کہا؟ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ یہی چاہتا ہے، یہ اللہ کی مرضی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم کو عیسیٰ کی خوشخبری عطا فرمایا۔ لوگ ان کو تانا زنی کرنے لگے، حالت حمل میں ان کو ستانے لگے، اللہ نے غیب سے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہا مریم یہ کھجور کے درخت کے نیچے تم اپنا ٹھکانہ بنا لو۔ وہاں مریم اپنے گھر میں کھجور کے درخت کے نیچے اپنا بستر لگا کر پڑی رہی، کھجوریں گرتی، وہ کھاتی۔ زکریا پوچھتے ہیں مریم یہ کھانا تم کو کس نے عطا کیا؟ جنت کی غذائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو دیا تھا۔ لوگوں نے تانا دیا اور اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمایا۔ اسی لیے میرے بھائی اس واقعے میں بڑی عبرت کی بات ہے۔ اب عیسیٰ پیدا ہو گئے، لوگ تانا دینے لگے، مریم نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیرا ماں برا آدمی تھی، لیکن تو نے یہ کیا کر دیا؟ بنا باپ کے تجھ کو اولاد کیسا ہو گئی؟ اب اللہ تعالیٰ اپنی دوسری قدرت یہاں پر بتلاتے ہیں۔ وہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تھی
कि मां की कोख में, मां की गोद में खुव्वत गोयाई अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को अता फरमाया। हजरत ईसा को मासूम बच्चे हैं, अभी पैदा हुए और मां की गोद में हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खुव्वत गोयाई अता फरमाया। और वो कहने लगे, वो खाली इशारा कर दिए। अल्लाह ने कहा तुम जबान नहीं खोलना मरियम, बच्चे की तरफ इशारा करो, बोले इससे पूछो, इससे पूछो। अब बच्चा बोलने लगा, क्या कहा? क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझको किताब अता फरमाया, वजालनी नबिया, मुझको नबी बनाया, और फरमाया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां पर भी सकूनत अख्तियार करूं अल्लाह ने मुझे काबिल मुबारक बनाया है। फिर फरमाया वौसानी बिस्सलात, मुझको नमाज की नसीहत की, व ज़कात, ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया, और फरमाया कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो, व बर्रम बिवालिदती, मेरी मां के साथ हुस्न सलूक करने का मुझको हुक्म अता फरमाया। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, अल्लाह ताला ने मुझको सख्त मिजाज और बदनसीब नहीं बनाया। सुभान अल्लाह। हजरत ईसा अपनी मां की गोद में ये जुमले बोलना शुरू किए तो कायनात सारी की सारी परेशान हो गई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और जिक्र फरमाया, अकीदे का मसला है। यहां पर बहुत अहम बात है मेरे भाइयों, अगर वक्त होता है तो कोई बात नहीं, हम यहीं पर अपना दर्स खत्म करेंगे, लेकिन बात को मुकम्मल समझेंगे कि आयत नंबर 61 एक तारीखी पहलू अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर कहा, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात वत्तबउ शहवात फसौफ युल्कौन गय्या। देखने में ये एक आयत है, लेकिन इस आयतों में कौमों के उरूज और ज़वाल को अल्लाह ताला ने एक लाइन के अंदर बयान कर दिया है। फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, नस्लें आती गई और जाती गई, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल आती गई और नई नस्लों ने उसकी जगह ले ली। उन लोगों में अमल की और अकीदे की कमजोरी पैदा हो गई। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलात, उन्होंने नमाजों को जाये कर दिया। वत्तबउ शहवात, नफ्सानी ख्वाहिशात के वो गुलाम बन गए, और इसी तरीके से वो तबाही के दलदल में धंसते रहे। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं वली के पेट में शैतान, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने यहां दिया। बाप अगर दुरुस्त हो, चलती हुई नस्लों के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। आते आते जमाने की तरक्की के साथ लोगों में बिगाड़ पैदा होता है, और हम कहते हैं कि इनके बाप दादा इतने नेक थे और ये औलाद कैसी हो गई। तारीख पढ़कर देखिए आप, पूरी तारीख, पूरी हिस्ट्री अल्लाह ताला ने यहां पर बयान फरमाया। आप सबसे बेहतरीन जमाना सहाबा का, कोई खुराफात रुए जमीन पर सहाबा में ना थे, ना सहाबा की औलाद में थे। ताबईन का जमाना आया, सहाबा के बाद सबसे बेहतरीन जमाना ताबईन का जमाना था, जो खुद नेक और साले थे और उनकी औलाद भी नेक और साले थी। तबे ताबईन का जमाना आया, वो भी साले जमाना था, सबसे बेहतरीन जमाना था। ये 300 साल के जमाने में रुए जमीन पर कोई खुराफात नहीं थी। उसके बाद खिलाफत का सिलसिला खत्म हो गया, मुल्कियत का आगाज हुआ, बनो उमैया का आगाज अल्लाह के दीन पर और उसके इस्तिकामत पर हुआ। उसी पर वो बनो उमैया तरक्की करती गई, लेकिन बनो उमैया का ज़वाल आया इस आयत की मिज़दाक़ के तौर पर आया कि उनकी नस्लों में दुनियादारी आ गई, नमाजों को ज़ाया करना शुरू कर दिए, ज़कात खत्म हो गई, जमीन पर उन लोगों ने जुल्म आम किया, अपने सलफ के नक्शे कदम से वो लोग हट गए। नतीजा क्या हुआ? बनो उमैया का खात्मा कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। बड़ी सल्तनत थी। उसके बाद बनो अब्बासिया का जमाना आया। अब्बासियों का आगाज दीन पर हुआ, इस्तिकामत पर हुआ, तौहीद पर हुआ, लेकिन जमाना तरक्की करता गया, नस्लें बीतती गई
اور بعد میں جو زمانہ آیا بنو عباسیہ کا زوال ہو گیا. کیوں؟ اس آیت کی وجہ سے. اس آیت کا سبب بنا. اس آیت پہ جو بات کہی گئی وہ عادتیں ان لوگوں کے اندر آ گئی تھی. پھر آپ دیکھیے خلافت عثمانیہ کا زمانہ آیا. خلافت عثمانیہ کا آغاز توحید پر ہوا, اعلان کلمت اللہ پہ ہوا, دین پر ہوا. 650 سال تک یہ عثمانی دور کی خلافت زمین پر حکومت کرتے رہی. آپ کو تعجب ہوگا 1924 تک زمین پر خلافت عثمانیہ قائم تھی, لیکن ان کا آغاز توحید پر ہوا اور ان کا زوال شرک پر ہوا. اللہ اکبر. وہی بات اللہ نے کہا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. نمازوں کو چھوڑنا, شہوتوں کی پیروی کرنا, یہ قوموں کو ذلیل اور نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. ہماری کیا صورتحال ہے ذرا دیکھیے, ہماری کیا صورتحال ہے. آج ہم نمازوں کو ضائع کرتے ہیں, زکوٰۃ کے پابند نہیں ہیں, نفسانی خواہشات کے ہم غلام ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم روئے زمین پر حکمرانی کریں. یہ ناممکن ہے. اللہ نے فرمایا سورہ حج میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زمین پر اقتدار عطا فرمایا ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں. یہ 4 کاموں کے لیے امت پیدا کی گئی ہے. اگر یہ 4 کام لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عروج پر رکھے گا. اگر لوگ یہ 4 کام چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گا. گویا یہ آیت مسلمانوں کے زوال کے اسباب کو ہمارے سامنے بتاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ایسے زوال سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد آغاز ہوا سورہ طٰہٰ کا. مختصر سا خلاصہ سورہ طٰہٰ کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہی وہ سورت ہے جس سورت کو سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے. اس دن میں دارقطنی میں ایک حدیث ہے جو قبول عمر کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمایا اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طٰہٰ کہہ کر پکارا. دوستو یہاں ایک بات بتاتا ہوں, اللہ کے نبی کا اصلی نام محمد ہے اور اللہ نے آپ کا نام احمد رکھا. احمد و محمد اللہ کے نبی کے اصلی نام ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کے صفاتی نام ہیں, 99 صفاتی نام ہیں. ان میں سے ایک ہے طٰہٰ, یاسین, مزمل, مدثر. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں اپنی اولاد کا نام اللہ کے نام پر یا رسول اللہ کے نام پر رکھو. کئی نام ہے اللہ کے نبی کے صفاتی نام, ان ناموں کو اب تک امت نے نہیں رکھا. اگر کہوں آپ کو خود تعجب ہوگا, کیا آپ نے کسی بندے کا نام آج تک سنا خصم؟ نہیں سنا ہم نے. یہ اللہ کے نبی کا نام ہے, اللہ کے نبی کا نام ہے. اسی لیے اللہ کے نبی کے نام سے بڑھ کر کس کا نام ہو سکتا ہے ذرا بتلائیے. اللہ کے نام سے بڑھ کر کس کا نام ہو سکتا ہے؟ تو آغاز کیا اللہ نے طٰہٰ, اے محمد ہم نے اس قرآن کو تمہارے اوپر مشقت کا کلام بنا کر نہیں نازل کیا, بلکہ یہ نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ اس بلند والا پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو اعلیٰ ہے, اعلیٰ ہے. پھر فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہوا. اللہ کہاں؟ ایک عقیدے کی بات ہے, عقیدے کی بات. ہمارے بچوں سے پوچھو اللہ کہاں ہیں, وہ کہیں گے کہ اوپر. کسی ہندو سے پوچھو وہ بھی کیا بولے گا؟ اوپر والا. پھر اس کے جواب میں ہمارے جواب میں فرق کیا ہے؟ فرق ہونا چاہیے نہیں. اللہ اوپر, اوپر کہاں؟ یہ اوپر تو آسمان دنیا ہے, پہلا آسمان. کیا اللہ پہلے آسمان پر ہے؟ نہیں. جواب یہاں دیا گیا الرحمن علی العرش استویٰ,
اہل حدیث کے بنیادی عقیدوں میں سے یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس عرش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی ہے اور اللہ کا یہ عرش 7 آسمان کے اوپر ہے. یہ ہے جواب ہمارا. اللہ اوپر نہیں، اللہ عرش پر ہے. اللہ کا عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر. اس عرش پر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ. یہ جواب کتنے مسلمانوں کو معلوم رہتا ہے؟ ہم کو یہاں پر یہ جواب بتایا گیا ہے. اس کے بعد اس سورت کے اندر آیت نمبر 9 سے 23 تک حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اور آیت نمبر 24 سے 35 تک حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے دربار میں جائیں اور اس کو تعلیم دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے میرے اللہ، میرے زبان میں لکونت ہے، میں فرعون کو پوری بات نہیں سمجھا سکتا، تو معاون کے طور پر میرے بھائی کو میرا معاون بنا دے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے دوستو، یہ بڑی پیاری دعا ہے، یہ بڑی پیاری دعا ہے. ہم میں کہ کسی آدمی کے زبان میں ثقالت ہے، لکونت ہے، یا ہمارے کچھ بچوں کے زبانوں میں لکونت ہے، ان کو پہلے یہ دعا یاد دلاؤ، یہ دعا یاد دلاؤ، چونکہ اللہ اس بچے کے سینے کو کھول لے گا جیسے موسیٰ کے سینے کو کھول دیا. اس کی زبان کی مشکل کو ختم کر دے گا جیسے موسیٰ کی زبان کی مشکل کو ختم کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہم نے کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرنے کا عقیدہ تو نہیں رکھتے، لیکن در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور ٹھوکریں کھا کھا کر ڈاکٹروں کے پاس گھومتے ہیں، دوائیں کھلاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفا پر بندے کو بھروسہ نہیں رہتا. میرے بھائی، یہاں یہ بات ہم کو سکھائی گئی کہ ہم جو ہے یہ دعا کریں اور یہ دعا کے ذریعے سے برکت حاصل کریں اور اس دعا کے ذریعے سے شفا حاصل کریں. یہ چند باتیں تھیں جس کو خلاصے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیک. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.